بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو یہ 5 کام کر لو، دولت مند ہو جاؤ گی۔ کیونکہ یہ 5 کام اللہ تعالیٰ کو اتنی زیادہ پسند ہے کہ ان 5 کاموں کو کرنے والی فقیر کو بھی اللہ بادشاہ بنا دیتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بتائے انہیں 5 کاموں کے بارے میں بتانا جا رہے ہیں۔ ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے لوگوں کو دین کی باتیں بتا رہے تھے۔ ایک شخص آتا ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کرتا ہے کہ یا علی، میں ایک بے حد غریب شخص ہوں، لیکن آپ تو علم کے دروازے ہیں، آپ مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائے کہ میں امیر ہو جاؤں، میں دولت مند ہو جاؤں۔ جس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرماتے ہیں، میں نے ایک فقیر کو بادشاہ بنتے دیکھا ہے، میں نے ایک ایسی شخص کو جس کی گھر میں روٹی نہیں ہوا کرتی تھی، اس کو لوگوں میں تقسیم کرتے دیکھا ہے۔ وہ شخص دنیا کا بیکار اور ناکام ترین شخص تھا، لیکن اس کے بعد اس نے کچھ ایسا کیا کہ نہ صرف اس کی دنیا بن گئی بلکہ آخرت بھی۔ حضرت علی مزید فرماتے تھے کہ میں اس کے پاس گیا اور میں نے اس سے پوچھا کہ تم تو بہت زیادہ غریب ہوا کرتے تھے، ایسا تم نے کیا؟ آج تم بہت زیادہ امیر ہو چکی ہو، تمہارے پاس دولت اور پیسہ بے تحاشا ہے۔ جس کے بعد اس شخص نے حضرت علی کو جواب دیا کہ یا علی، میں 5 کام کرتا ہوں اور انہیں 5 کاموں کی برکت ہے کہ آج میری زندگی بدل چکی ہے۔ آج میرے حالات یہ ہے کہ میرے گھر میں کسی قسم کی بھی کوئی رزق دولت کی تنگی نہیں۔ پیسہ، رزق، دولت میرے گھر میں ایسے آتے ہیں جیسا کہ برسات میں بارش، اور نہ صرف میرے گھر میں بے تحاشا آتا ہے بلکہ میرے گھر میں زیادہ برکت ہے، اور میں ہر قسم کی بلا اور پریشانیوں سے بھی محفوظ ہوں، اور مجھے ملنے والی یہ تمام نعمتیں انہیں 5 کام کی بدولت ہے جو کہ میں کرتا ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ جو میں پہلا کام کرتا ہوں کہ میں صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلے پرندوں کو دانہ اور پانی ڈالتا ہوں۔ میں صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلا کام کرتا ہے کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا ہے کہ جس گھر سے بھی پرندوں کو رزق ملتا ہے، اللہ تعالیٰ اس گھر میں کبھی بھی رزق کی کمی نہیں ہونے دیتے۔ اس لیے میں جیسے ہی صبح اٹھتا ہوں میں سب سے پہلے اپنے گھر کی چھت پر چلا جاتا ہوں اور پرندوں کے لیے پانی رکھتا ہوں اور دانہ بھی رکھتا ہوں، تاکہ جس پرندے کو بھوک لگی ہو وہ دانہ کھا کر اپنی بھوک مٹا لے، اور جو پرندہ پیاسا ہو وہ پانی پی کر اپنی پیاس بجھا لے۔ جب بھی کوئی ایک مخلوق کسی دوسرے مخلوق کی بھوک کا خیال رکھتی ہے تو اللہ اس عمل سے اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے کہ فرشتوں کے بیچ بیٹھ کر مسکراتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایک مخلوق کا دوسری مخلوق کے لیے احساس کرنا بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ پرندوں کو دانہ اور پانی ڈالنا یہ اتنا زیادہ طاقتور عمل ہے کہ جس شخص کی قسمت میں رزق اور دولت نہیں بھی لکھی ہوتی، اگر وہ بھی پرندوں کو دانہ اور پانی ڈالنا شروع کر دیتا ہے وہ بھی دولت مند اور امیر ہو جاتا ہے۔ بے شک اس شخص کے اپنی نصیب میں تو رزق اور دولت نہیں ہوتا، لیکن اس کو پرندوں کی نصیب کا رزق اور دولت ملنے لگتا ہے۔ اس شخص کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنا تھا کہ میں تو دوسرا کام کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ انسان پھر جس حالت میں بھی ہو وہ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا یہ ایک نعمت ہوتی ہے، جبکہ بے شکری ایک لعنت ہے جو کہ انسان کو زوال اور بربادی کی جانب لے جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بار اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کو کوہ طور پر جا رہے تھے کہ انہیں راستے میں ایک شخص ملتا ہے۔ وہ شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرتا ہے کہ میں ایک بے حد غریب شخص ہوں، میرے گھر میں ہر وقت ریز دولت اور پیسے کی تنگی رہتی ہے۔
دو وقت کا کھانا بھی نہیں کھایا پاتا، ایک وقت کا کھانا کھاتا ہوں اور ایک وقت مجھے بھوکا سونا پڑتا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے کہے کہ میرے رزق میں اضافہ فرما دے، مجھے دولت مند بنا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شخص کی بات سنتی ہے اور آگے چل دیتے ہیں، اور آگے جانے کے بعد آپ کو ایک اور شخص ملتا ہے۔ وہ شخص آپ سے عرض کرتا ہے کہ میں بہت زیادہ امیر ہوں، میرے گھر میں بہت زیادہ مال اور دولت جمع ہو چکی ہے کہ گھر میں مال اور دولت رکھنے تک کی جگہ باقی نہیں بچی۔ آپ اللہ تعالیٰ سے کہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے غریب بنا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شخص کی بھی بات سن لیتے ہیں، جس کے بعد آپ کوہ طور پر پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض کرتے ہیں کہ یا الہی، مجھے راستے میں دو شخص ملے تھے۔ پہلے شخص کا کہنا تھا کہ وہ بہت زیادہ غریب ہے اور وہ امیر ہونا چاہتا ہے، جبکہ دوسری شخص کا کہنا تھا کہ وہ بہت زیادہ امیر ہے، اس کی خواہش تھی کہ وہ غریب ہو جائے۔ جس کی بعد اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیتے ہیں کہ وہ شخص جو کہہ رہا تھا کہ امیر ہونا چاہتا ہے، اسے کہنا کہ میرا شکر ادا کرنا شروع کر دے، امیر ہو جاؤ گی۔ جبکہ وہ شخص جو کہ غریب ہونا چاہتا تھا، اسے کہنا کہ میرا شکر ادا کرنا چھوڑ دے، بہت جلد غریب ہو جائے گا، اس کی گھر میں فاقے آ جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے بعد واپس جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو راستے میں پھر سے وہی شخص مل جاتا ہے جو امیر ہونا چاہتا تھا اور اس وقت بہت زیادہ غریب تھا۔ آپ اس جگہ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا کہ تم اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دو، اللہ تمہیں امیر کر دے گا۔ جس کے جواب میں عائشہ کا کہنا ہوتا ہے کہ میں کیسے اللہ کا شکر ادا کروں، اللہ نے مجھے دیا ہی کیا ہے، میں اللہ کا شکر نہیں ادا کر سکتا، کیسے کروں؟ آپ اس کی بات سننے کے بعد جیسے ہی آگے جاتے ہیں اور آپ کو وہ شخص بھی مل جاتا ہے جس کا کہنا تھا کہ میں زیادہ امیر ہوں اور غریب ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شخص سے کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اللہ کا شکر ادا کرنا چھوڑ دو، اللہ تمہیں غریب بنا دے گا۔ جس کی جواب میں اس شخص کا کہنا ہوتا ہے کہ میں کیسے اللہ کا شکر ادا کرنا چھوڑ دوں، اللہ نے مجھے یہ بھی تحاشا دولت اور بہت نعمتیں دی ہے، اللہ نے مجھے اتنی نعمتیں دے رکھی ہے کہ میں اگر ہر وقت اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں تو پھر بھی اللہ کی نعمتیں اتنی ہے کہ ان کا حق ادا کر ہی نہیں پاؤں گا۔ اس مثال سے ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنی شکر ادا کرنے والے بندوں کو محتاج نہیں کرتا اور نہ شکروں کو کبھی نوازتا ہی نہیں۔ جس کا حضرت علی سے کہنا تھا کہ جو میں تیسرا کام کرتا ہوں کہ میں اپنی ماں باپ کی بہت زیادہ خدمت کرتا ہوں۔ میری ماں بوڑھی ہو چکی ہے لیکن میں ان کی خدمت میں کسی طور پر کمی نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ اگر میں اپنی ماں کی خدمت کروں گا تو میں اپنی آخرت بنا لوں گا، جبکہ باپ کی خدمت کرنا دنیا میں آپ کو کامیاب بنا دیتا ہے۔ جبکہ باپ اپنی اولاد کے حق میں دعا کرتے ہیں تو باپ کی دعا ساتوں آسمانوں چیر کر سیدھا اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ ماں باپ کی خدمت کرنا کسی بھی دوسری عبادت سے کم نہیں۔ ماں باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت، ماں باپ سے ہنس کر بات کرنا عبادت ہے۔ اس لیے جتنا ممکن ہو سکے میں اپنے ماں باپ کی دن رات خدمت کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں چوتھا کام کرتا ہوں کہ میں جہاں تک ممکن ہو سکے غریبوں کی مدد کرتا ہوں۔ میرے در پر اگر کوئی ضرورت مند آ جاتا ہے کبھی بھی میں اس ضرورت مند کو خالی ہاتھ سے نہیں جانے دیتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم میری مخلوق کے کاموں میں لگ جاؤ، میں تمہارے کاموں میں لگ جاؤں گا۔ اور اس شخص کی کام بگڑ جائے تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جس کے کاموں میں خود اللہ تعالیٰ لگے ہو۔ اس شخص کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنا تھا کہ میں پانچواں کام یہ کرتا ہوں کہ میں 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہوں، اور فجر کی نماز تو میں کبھی بھی نہیں اور کسی حالت میں بھی نہیں چھوڑتا ہوں، کیونکہ فجر کی نماز رزق کی نماز ہے۔ جو شخص فجر کی نماز ادا کر لیتا ہے
پورا دن اس کو رزق ملتا رہتا ہے، لیکن جو شخص فجر کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے اس دن اس کا رزق کاٹ دیا جاتا ہے۔ جو کوئی بھی ان 5 کاموں کو کرتا رہے گا پھر چاہے وہ فقیر ہی کیوں نہ ہو، کچھ دن میں بادشاہ بن جائے گا۔ اس کے گھر میں برکت ہوگی، ہر قسم کی بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا، اس کے بگڑے کام بننے لگے گی، اور دولت اور پیسہ تو اس کو اتنا ملے گا کہ اس کے گھر دولت اور پیسہ رکھنے کی جگہ نہ بچے گی۔ اس لیے پیاری بہن بھائیوں، اگر آپ بھی رزق، دولت اور پیسے کی تنگی سے پریشان ہیں، یا آپ بہت زیادہ امیر اور دولت مند ہونا چاہتے ہیں، تو ان 5 کاموں کو کرنا شروع کر دیں۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ دولت مند نہ بنیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری تمام بہن بھائیوں کی تمام مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور فرمائے اور ان کی دسترخوانوں کو وسعت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹس میں ماشاء اللہ اور سبحان اللہ لکھیے گا، اور مزید ویڈیو کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔